کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اب یہ چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق کا کوئی پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی، اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ جب یہ پچھلے دنوں 2017 سے یہ شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی۔ میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دیں، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو NRO دیا اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا۔ 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا۔ آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ، آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے حساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو اور اربوں کا وہ مجرم ہے۔ اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو۔ اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ ENF نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے، اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ سارے پکڑے گئے، مجرم تھے۔ مجرموں کے بعد آپ دیکھیں 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے، کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے،
اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے، وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے، ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے، یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا، ڈاکو، ملک دشمن، ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے، جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں خود